چونکہ عمران نے ایم پی فیکٹر کے ذریعے ذرائع ابلاغ کی آن سروس کو مکمل طور پر آف کیا ہوا تھا، اس لیے اب عمران رابرٹ اور ٹائیگر وغیرہ سے رابطہ نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی اسے کوئی کال موصول ہو سکتی تھی، اور اس نے ایم پی فیکٹر کے دائرے کی رینج بڑھا دی تھی کیونکہ نیو بلیک ڈیتھ والوں کے سیکٹر کے قریب ہونے پر چند لمحوں کے لیے ان کے قریب بم بلاسٹ ہوئے تھے، جن سے یہ سب سلور سٹون لباس کی وجہ سے بال بال بچے تھے۔ اور پھر عمران نے 3 میں سے 2 ننجا فائٹر کو تو مار دیا تھا اور تیسرے ننجا فائٹر سے تشدد کر کے بلیک ڈیتھ کے سیکٹر کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لی تھی، اور عمران جولیا، تنویر اور کیپٹن شکیل کے ہمراہ آگے بڑھ رہا تھا، اور اس نے تینوں ننجا فائٹرز کے ریوالورز بھی لے لیے تھے، گو کہ ایم پی فیکٹر سے بلاکیج کی ریس سے نہ ہی ان پر فائر ہو سکتا تھا اور نہ ہی یہ فائر کر سکتے تھے، مگر پھر بھی جولیا، تنویر اور کیپٹن شکیل کے ہاتھ میں ریوالور ضرور تھے کہ کسی بھی لمحے وہ عمران سے الگ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایمونیشن بلاکیج کی رینج صرف ایم پی فیکٹر کے گرد 40 میٹر سے زیادہ نہیں تھی، اور اس رینج سے نکلنے کے بعد ان پر فائر ہو سکتا تھا، اور وہ بھی تو فائر کر سکتے تھے، اور ضروری نہیں تھا کہ وہ عمران کے ساتھ ساتھ ہی رہیں، کیونکہ وہ بھی دیگر ساتھیوں کی طرح عمران سے الگ ہو سکتے تھے، اور ایم پی فیکٹر ظاہری بات ہے عمران ہی کے پاس تھا۔ عمران ویسے بلیک ڈیتھ والے کتنے چالاک ہیں کہ نیوکلیئر پاور لیبارٹری کو اس طرح انڈر گراؤنڈ کیا کہ ہمارے جدید سائنسی فارمولے بھی ناکام ہو گئے ہیں، جیسا کہ تمہارے ایم پی فیکٹر جیسے جدید آلات بھی، جسے 10 کلومیٹر پہلے ہی نیوکلیئر پاور لیبارٹری کی لوکیشن بتا دینی تھی، اتنے قریب آ کر بھی صرف لوکیشن کا اشارہ ہی دیا ہے، کیونکہ بلیک ڈیتھ والوں نے اسے مکمل آف کر کے انڈر گراؤنڈ کیا ہے، اور میرے خیال میں ادھورے فارمولے پر بھی یہی تجربات ہو رہے ہیں، کیونکہ بلیک ڈیتھ جیسی عالمی اور کائنہ دہشت پسند تنظیم کو معلوم ہو چکا ہے کہ نیوکلیئر پاور پروجیکٹ کے بانی ڈاکٹر فرینک ان کے تشدد کی وجہ سے مارے جا چکے ہیں، اور وہ دیگر سائنسدانوں کے ذریعے اس فارمولے کو مکمل کرنے کی کوشش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ جولیا نے چلتے ہوئے عمران کی طرف دیکھ کر کہا، مگر میں ان کی ساری پلاننگ کا مربع بنا کر رکھ دوں گا، اگر نیوکلیئر کو ہم حاصل نہ کر سکے اور ڈاکٹر سائمن کی ٹیم بھی حاصل نہ کر سکی، تو پھر وہ ماسٹر اسکاٹا، وہ شیطان، اس کے فارمولے کو تیار کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، حالانکہ قابل سائنسدان بھی ہے وہ شیطان، مگر پھر بھی وہ اس نیوکلیئر فارمولے کو مکمل نہ کر سکا تو پھر وہ زیرو لینڈ کی طرح دنیا کے نامور سائنسدانوں کو اغوا کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ ان سے کسی طرح فارمولہ مکمل کروا سکے، مگر میں عالمی دہشت گردوں کے تمام خیالوں کو ملیا میٹ کر دوں گا۔ اس بار عمران نے خشک لہجے میں کہا، اور اس کے چہرے پر چٹانوں جیسی سختی تھی۔ عمران کے اس آگ بگولا روپ کو دیکھ کر اس کے ساتھی بھی کانپ گئے۔ عمران، اس بار رعایت نہیں کرنی، اور بلیک ڈیتھ کا جو بھی ہرکارہ نظر آئے اسے بے دریغ اڑا دینا ہے۔ تنویر نے عمران کے اس جلادی روپ کو دیکھ کر بات بناتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں تنویر، اگر بندے نظر نہ آئے تو تم مکھیاں ہی اڑا دینا، تمہیں اڑانے کا بہت شوق ہے۔ عمران نے دوبارہ اپنے خاص روپ میں آتے ہوئے کہا تو تنویر کا منہ اس کی بات سن کر پھر بن گیا۔ عمران صاحب، اتنی شدید اور خوفناک کڑاکے کی سردی میں کن مکھیوں کے دماغ میں خلل ہوگا کہ وہ یہاں برفانی سردی میں آئیں گی، لہٰذا تنویر یہاں مکھیاں اڑانے سے رہا۔ اس بار کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے کہا، تو کوئی بات نہیں، مکھیاں نہ سہی، تنویر یہاں پتنگیں تو اڑا ہی سکتا ہے۔ کیوں تنویر، میں درست کہہ رہا ہوں نا؟ عمران نے پھر اہم کانہ لہجے میں اس کی طرف دیکھ کر کہا، مگر عمران صاحب، تنویر یہاں برف کی پتنگیں تو اڑا سکتا ہے، کاغذ کی پتنگیں نہیں اڑا سکتا۔ کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے کہا تو جولیا بھی اس بار مسکرا دی، البتہ تنویر نے اپنا منہ بھینچ لیا کیونکہ اس کی اڑانے والی بات کو مذاق میں اڑایا جا رہا تھا۔ تو تنویر کو کہو کہ اپنے دل سے ان کے پیار کو ہی اڑا دے، ورنہ میرا سکون تو اس دن سے ہی اڑ چکا ہے جس دن سے تنویر نے اس ماجبیں کو دل میں بسا رکھا ہے اور اسے ان کے پیار کو اڑانے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اس بار عمران نے مسکراتے ہوئے جولیا کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو جولیا کے چہرے پر عمران کی بات سن کر ایک دل فریب مسکراہٹ رینگ گئی، مگر تنویر کا موڈ اس بات پر مزید خراب ہو گیا۔ یار، حد ہوتی ہے، میری ہر بات کو تم مذاق میں لے لیتے ہو، تنویر نے منہ بنا کر کہا تو جولیا اور کیپٹن شکیل ہنس پڑے۔ چلو اب موضوع اڑانا نہیں بلکہ لے لینا ہے،
تو تنویر میری کسی بات کو دل میں نہ لے لیا کرو، کیونکہ اس عمران معصوم کا دل بہت کمزور ہے، اس کا دل ٹوٹ گیا تو بازار سے بھی نہیں ملے گا۔ عمران نے پھر تنویر کی طرف دیکھ کر اس بار اپنے لہجے کو سنجیدہ بناتے ہوئے کہا، مگر پھر تو میں تمہارا دل ضرور توڑوں گا، کیونکہ تمہارا معصوم نہیں بلکہ بدمعاش دل ٹوٹے گا تو میرا کچھ اسکوپ بنے گا۔ اس بار تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا اور کیپٹن شکیل تنویر کی اس خوبصورت بات پر کہا لگا کر ہنس پڑے، اور عمران اپنے ہی سوال پر مسکراتے ہوئے اپنے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ چلو اب دل والی پر منحصر ہے کہ وہ کس کو دل دیتی ہے اور کس کا دل سرے سے ہی لے جاتی ہے۔ عمران نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر عمران کو دیکھا۔ عمران، کاش تم انسان بن سکتے، جولیا نے عمران کی طرف کن اکھیوں سے دیکھ کر کہا۔ کیوں، کیا میری دم نکل آئی ہے جو تم مجھے انسانوں کی لسٹ سے نکال رہی ہو؟ عمران نے حماقت سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ تم میں انسانوں والی کوئی بات ہے ہی تو نہیں، ہر وقت دوسروں کے ارمانوں سے کھیلنا اور اپنی حماقت کی دنیا میں مگن رہنے والے ہو، تمہیں ان جذبات کے کھیلوں کے بارے میں کیا معلوم؟ جولیا نے اس بار خشک لہجے میں کہا تو عمران حواس باختہ ہو گیا۔ اچھا عمران صاحب، ہم بلیک ڈیتھ کے سیکٹر سے کتنے دور ہیں جہاں بقول آپ کے وہاں ہی نیوکلیئر پاور لیبارٹری کو بلیک ڈیتھ والوں نے انڈر گراؤنڈ کر دیا ہے؟ اس بار کیپٹن شکیل نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، اگر کہو تو ڈائمنڈ بیوٹی یا لیڈی ہنٹر کو فون کر کے اس سے معلوم کر لیتا ہوں تاکہ وہ ہمارے استقبال کے لیے پھولوں کے گجرے پہلے سے ہی تیار کر کے رکھیں۔ عمران نے پھر اہم کانہ لہجے میں جواب دیا، یہ تھیریسیا نہیں ہے جو تم پر رعایت کر دے گی، اور نہ ہی تم ڈاکٹر سائمن ہو جسے دیکھ کر دہشت گرد حسینہ ڈانسر ڈائمنڈ بیوٹی تمہیں دیکھ کر رحم کر جائے، اور وہ لیڈی ہنٹر تو ویسے ہی غصے اور ظلم میں کسی ہنٹر سے کم نہیں ہے۔ تنویر نے عمران کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا اور اس پر طنز کیا، ارے جب روزی راسکل جیسی ہنٹر لڑکی ابھی تک میرے شاگرد ٹائیگر کو قابو نہیں کر سکی تو پھر میں بھی اس لیڈی ہنٹر کی کسی منتر میں آنے والا نہیں ہوں۔ بس ایک سوئس نژاد ہی ہے جس نے مجھے اپنے منتر سے قابو کر لیا ہے۔ عمران نے اہم کانہ لہجے میں کہا، تم جیسا احمق کسی کے منتر جنتر سے قابو میں آنے والا نہیں ہے، ورنہ مجھ سے پہلے ہی روشی یا تھریسیا تم جیسے پتھر کو اپنے اپنے جنتر منتر کے جال میں پھنسا چکی ہوتی۔ جولیا نے اس بار ہنستے ہوئے کہا تو کیپٹن شکیل بھی ہنس پڑا، البتہ جولیا کی بات سن کر تنویر کے چہرے کے اعضاء کبیدہ ہو گئے مگر بولا کچھ نہیں۔ رک جاؤ، ہم سب بلیک ڈیتھ کے سیکٹر کے قریب پہنچنے والے ہیں۔ اچانک عمران نے اپنے پینسل نما MP فیکٹر آلے کے اوپر بنے چوڑی سکرین پر نظر گاڑتے ہوئے کہا تو سب چونک کر رک گئے۔ ہاں عمران صاحب، اب ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ آپ نے پروٹیکشن بلاک کو اپنے MP فیکٹر میں آن کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے 30 گز کے فاصلے تک نہ ہم کسی پر فائر کر سکتے ہیں اور نہ وہ ایمونیشن یوز کر سکتے ہیں۔ کیپٹن شکیل نے عمران کی طرف دیکھ کر پوچھا، مصریوں کا بیلی ڈانس شروع کر دیتے ہیں، ہمیں ڈانس کرتا دیکھ کر بلیک ڈیتھ والے خصوصاً ڈائمنڈ بیوٹی تو اپنی ہی برادری کا سمجھ کر ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ عمران نے بدستور حماقتوں بھرے لہجے میں جواب دیا تو جولیا اب غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ عمران، کبھی تو سنجیدہ ہو جایا کرو، یہ ہر وقت کا تمہارا مذاق ہمیں بہت برا لگتا ہے۔ جولیا نے اس کی طرف دیکھ کر منہ بنایا۔ تو جانم کیا کروں، تم ہی کوئی مشورہ دو، ایک تو تمہارا کسائی زبان غوطہ کھا گئی، میرا مطلب ہے تمہارا بھائی بھی مجھے غصے سے گھور رہا ہے اور تم بھی مجھے غصے سے گھور رہی ہو، آخر میں معصوم مسکین غریب کہاں جاؤں؟ عمران نے اس بار بہت مظلوم نظروں سے جولیا کی طرف دیکھ کر کہا، اگر اب تم نے بکواس کی تو میرا سینڈل ہوگا اور تمہارا سر ہوگا۔ جولیا نے اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہاں جولیا، یہ محاورہ تمہارے لیے بنا ہے کہ خدا گنجے کو ناخن نہ دے۔ عمران نے اس بار خوشی سے تالیاں بجاتے ہوئے کہا، کیا مطلب، اب یہ کون سی منطق ہے؟ جولیا نے اس بار حیران ہو کر پوچھا۔ مس جولیا، عمران صاحب نے موقع کی مناسبت سے غلط بات نہیں کی، کیونکہ آپ نے اس وقت سینڈل نہیں بلکہ برفانی علاقوں میں استعمال ہونے والے گرم جوگر پہنے ہوئے ہیں۔ کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا تو جولیا کے چہرے پر بھی مسکراہٹ رینگ گئی۔ تم بہت بدمعاش ہو، ہر بات کا کوئی نہ کوئی جواز بنا ہی لیتے ہو۔ جولیا نے اس بار ہنس کر جواب دیا،
اچھا، اب میں تھوڑی دیر کے لیے ایم پی فیکٹر سے پروٹیکشن ریز کو ختم کر رہا ہوں، لہٰذا ہوشیار ہو جاؤ۔ کہیں سے بھی آئی ہوئی بلٹ، چاہے وہ نزدیک سے ہو یا دور سے ہو، ہمیں لگ سکتی ہے، اور چونکہ میرے خیال میں بلیک ڈیتھ کے سیکٹر میں ان کے بے شمار ہرکارے ہوں گے اور ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ عمران نے کہا تو سب کے اعضاء سخت ہو گئے اور چاروں ہی کسی بھی قسم کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب چاروں ہی احتیاط سے نیچے برف میں لیٹ کر آگے بڑھنے لگے، گو کہ اس سے ان کے جسم میں سردی سرایت کر رہی تھی، کیونکہ نیچے برف پر رگڑ لگنے سے سلور سٹون لباس کی وجہ سے انہیں تکلیف تو نہیں ہو رہی تھی، مگر ان کے چہرے لباس سے باہر ہونے کی وجہ سے نیچے برف کو چھو رہے تھے، اور یہاں پر برف نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی تیز ہوا بھی چل پڑی، مگر نیچے لیٹے ہونے کی وجہ سے انہیں یہ فائدہ ہو رہا تھا کہ انہیں تیز ہوا کے تھپیڑے جو کھڑے ہونے میں لگتے وہ نہیں لگ رہے تھے، ورنہ سلور سٹون لباس ہونے کے باوجود یہ چاروں سردی سے کپ کپا جاتے، پھر ان کے چہروں کے ذریعے سردی ان کے وجود میں سرایت کر جاتی۔ اف، سردی بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور اس سرد ہوا کے چلنے سے اس علاقے کی سردی میں اتنا زیادہ اضافہ ہو گیا ہے کہ درجہ حرارت -82 سینٹی گریڈ پہنچ گیا ہے۔ عمران نے ان کی طرف دیکھ کر کہا، عمران، اور ہمیں کتنا نیچے لیٹ کر چلنا پڑے گا، کیونکہ مجھے تو ابھی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے۔ ہم بلیک ڈیتھ والوں کے سیکٹر کے قریب پہنچنے والے ہیں، جولیا نے نیچے لیٹے ہوئے آگے گھسٹتے ہوئے کہا۔ جولیا، ہم اس وقت ڈینجر زون میں ہیں، اور پہلے بھی احتیاط کے باوجود چند لمحوں کے لیے میرا ایم پی فیکٹر کا بلاکیج نظام ختم ہو گیا تھا، اور ہم بال بال موت سے بچے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ مزید کسی مصیبت میں گرفتار ہوں، کیونکہ ایک تو ہمارے پاس ایمونیشن کم ہے، دوسرا میں نے بلاکیج پروٹیکشن سیلڈ بھی ختم کی ہوئی ہے، اور ہم نے اس بار ڈو اینڈ ڈائی کے تحت بلیک ڈیتھ والوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ عمران نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا تو جولیا خاموش ہو گئی۔ ہاں، بلیک ڈیتھ والوں نے بھی زیرو لینڈ کی طرح پوری دنیا میں دہشت اور بدماشی مچائی ہوئی ہے، اور اس بار میں نے بلیک ڈیتھ والوں کو دیکھ کر ڈائریکٹ ایکشن لینا ہے اور ان کا کیما بنا دینا ہے۔ اس بار تنویر نے جوشیلے لہجے میں کہا، مگر تنویر، ہوشیاری اور ذہانت سے ہی ہم نے دشمنوں کا خاتمہ کرنا ہے، کیونکہ ایک تو ہمارے پاس ایمونیشن کم ہے، اور دوسرا ہمارا مقابلہ اس وقت بلیک ڈیتھ کے ایک نہیں 4 اسپیشل ایجنٹوں اور ان کے ہرکاروں سے ہے، اور ہم کئی بار پہلے بھی بلیک ڈیتھ کے ان اسپیشل ایجنٹوں سے لڑ چکے ہیں، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بہت خطرناک ایجنٹ ہیں، اور موت کو قریب دیکھ کر ہمیشہ ہمیں جل دے کر بھاگ چکے ہیں، اور کرنل فریدی اور ڈاکٹر سائمن اور ان کے ٹیم کے بھی قابو میں نہیں آئے۔ اس بار کیپٹن شکیل نے تنویر کی طرف دیکھ کر اسے سمجھایا تو اس نے بھی خاموشی سے منہ بھینچ کر سر ہلا دیا۔ اچانک انہیں ایک موڑ نظر آیا تو سب سے پہلے عمران نے آہستہ سے اس طرف سر گھما کر دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ لو بھائی، مبارک ہو، ہم نیوکلیئر پاور لیبارٹری کے قریب پہنچ چکے ہیں، جس کے اوپر بلیک ڈیتھ والوں نے اپنا پروٹیکشن سیلڈ بلاک سیکٹر بنا رکھا ہے، مگر یہ کیا سمجھتے ہیں کہ میرے پاس اس سیکٹر میں گھسنے کا کوئی توڑ نہیں ہے؟ تو یہ بلیک ڈیتھ والوں کی بھول ہے۔ میں ان کے سر پر کھڑا ہوں اور ان کے سیکٹر کے پروٹیکشن سیلڈ کو اپنے ایم پی فیکٹر سے توڑ سکتا ہوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو چاروں چونک پڑے، کیونکہ انہیں سیکٹر کے قریب بے شمار بلیک ڈیتھ کے ہرکارے نظر آئے۔ ابھی عمران ان کے سیکٹر کو دیکھ ہی رہا تھا کہ عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے بلیک ڈیتھ کے بے شمار ہرکارے ان کے عقب میں پہنچ گئے ہوں۔ عمران نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے سر پر بلیک ڈیتھ کے ہرکارے پہنچ چکے تھے، اور ان کے ہاتھ میں مشین گنیں تھیں، اور ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی ان پر طرح طرح گولیاں برسنے لگیں۔ یہ ان کی خوش قسمتی تھی کہ یہ چاروں نیچے لیٹے ہوئے تھے، اور سلور سٹون لباس کی وجہ سے گولیاں ان کے سلور سٹون لباس کو لگ کر اس طرح اچٹ رہی تھیں جیسے کسی لوہے کو لگتی ہیں۔ خبردار، ابھی منہ چھپا کر الٹے ہی لیٹے رہو۔ تنویر نے اپنے ریوالور کا رخ سیدھا کرنا چاہا، مگر اس سے پہلے ہی اسے عمران نے چیخ کر ایسا کرنے سے منع کر دیا۔ او، جلدی سے جمپ لگا کر دور ہو جاؤ۔ یکلخت عمران زور سے چیخا، کیونکہ اس نے ایک بلیک ڈیتھ کے ہرکارے کو اپنی طرف کلپ بم پھینکتے دیکھ لیا تھا۔ عمران کے حکم پر جولیا، تنویر اور کیپٹن شکیل بجلی کی رفتار سے اٹھ کھڑے ہوئے اور تیزی سے جمپ لگا کر موڑ کی دوسری طرف کود گئے۔ جیسے ہی یہ چاروں دوسری طرف کودے، ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا، اور پتھر برف کو پھاڑ کر باہر نکل آئے، اور جس جگہ چند لمحوں پہلے یہ تھے وہاں بہت بڑا گڑھا پڑ گیا تھا،
اور اگر یہ وہاں ہوتے تو ان کے وجود کے ٹکڑے اڑ چکے ہوتے۔ اب عمران نے تیزی سے اپنے پاؤں میں اڑ سے زون گن کو نکال لیا، جسے عمران ڈارک ایڈونچر والی مہم میں استعمال کر چکا تھا، اور تیزی سے اپنی طرف آنے والے بلیک ڈیتھ کے ہرکاروں پر ایک دائرے میں گھومتے ہوئے فائر کیا تو زون گن سے سرخ رنگ کی ایک شعاع نکلی اور ان کے وجود بھگ سے جل کر راکھ ہوتے چلے گئے۔ چلو جلدی سے آگے بڑھو، عمران نے کہا اور تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اور سیکٹر سے تھوڑی دور جا کر پھر نیچے لیٹ گیا۔ اچانک عمران کو بلیک ڈیتھ کے چاروں ہرکارے نظر آئے جو بلیک ڈیتھ والوں کو ایک نئی پارٹی کی طرف فائرنگ کرنے کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ عمران نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو چونک گیا، کیونکہ عمران کو ایک نئی پارٹی دور سے نظر آ رہی تھی جنہوں نے سبز رنگ کے لباس پہنے ہوئے تھے اور ان پر یکلخت فائرنگ کھل چکی تھی۔ فائر! عمران نے اپنے ساتھیوں کو بھی فائرنگ کرنے کا حکم دیا، اور نئی آنے والی پارٹی پر بلیک ڈیتھ والے فائرنگ کر رہے تھے، مگر یہ ان کی بھول تھی کہ فائرنگ صرف نئی پارٹی پر ہو رہی ہے، کیونکہ یہ چاروں بھی بلیک ڈیتھ والوں کی نظروں میں اس وقت آ چکے تھے جب عمران نے ایم پی فیکٹر سے بلاکیج سیلڈ کو آف کیا تھا، اور بے انتہا فائرنگ ان پر بھی ہو رہی تھی، مگر چونکہ انہوں نے سلور سٹون لباس پہنے ہوئے تھے اس لیے گولیاں نیچے لیٹنے کی وجہ سے ان کے سر سے گزر چکی تھی، اور باقی جو گولیاں ان کی طرف آئی تھیں وہ سلور سٹون لباس کی وجہ سے ان پر اثر نہ کر سکی تھیں۔ عمران نے اس بار زون گن کے بجائے اپنے رائفل کا استعمال کیا، اور اس کے تینوں ساتھیوں نے ننجا فائٹر سے چھینے ہوئے ریوالور سے گولیاں برسائیں تو ریٹ ریٹ کی آواز کے ساتھ ہر طرف بلیک ڈیتھ کے ہرکاروں کے منہ سے موت کی چیخیں نکل رہی تھیں۔ اچانک ایک بم پھٹا اور یکلخت اندھیرا چھا گیا، اور اس تاریکی میں تیز ناگوار بو تھی۔ جلدی سے اپنے سانس روک لو، عمران نے مٹھیاں بھینچ کر کہا اور اپنا سانس روک لیا۔